معروف صحافی اور تجزیہ کار فہد حسین نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو کچھ ایسا معلوم ہے جو کوئی اور نہیں جانتا، لہٰذا انہیں عمران خان کے خلاف اپنی جیت کا مکمل یقین ہے۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں فہد حسین کہتے ہیں کہ ہر نئے دن کے ساتھ سیاسی درجہ حرارت بڑھنے والا ہے۔ لندن میں بیٹھا نواز شریف پر اعتماد ہے، ان کا بھائی شہباز شریف اسی اعتماد پر عمل کر رہا ہے اور ایک نیا معاہدہ فائنل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسے میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ فہد حسین کے مطابق موجودہ سیاسی صورتحال میں ریڈ زون میں ایک ہی سوال گونج رہا ہے کہ اس مرتبہ اپوزیشن اس قدر پر اعتماد کیوں ہے؟ وہ ایسا کیا جانتی ہے جو حکومت نہیں جانتی؟ اس وقت اپوزیشن کا محور قومی اسمبلی میں نمبر گیمز پوری کرنا ہے، جس کے لیے پس پردہ سرگرمیاں نہایت خفیہ طریقے سے لیکن زور و شور سے جاری ہیں۔ لہٰذا کھلاڑیوں سے کھچا کھچ بھرے میدان میں اصل کھیل کیا ہے، یہ مٹھی بھر افراد ہی جانتے ہیں۔ بقول فہد حسین، اس کھیل میں خطرات بہت ہیں۔ اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد پر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے۔ اب پیچھے ہٹنے کی سیاسی قیمت ادا کرنا ہوگی اور اگر شکست ہو گئی تو اپوزیشن اور بھی بہت کچھ ہار جائے گی۔ حکومت بقا کی جنگ لڑ رہی ہے اور جانتی ہے کہ اس کے پاس اب وہ تمام ہتھیار موجود نہیں جو چند مہینے پہلے تک تھے، مگر پھر بھی یہ اپنے ماضی سے حوصلہ لے سکتی ہے۔ فہد حسین یاد دلاتے ہیں کہ ماضی میں وزراء اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے ناکام ہونے کی ایک تاریخ ہے۔ چکروں کے اندر چکر ہیں جو بے موقع بھی گھومتے رہتے ہیں، خاص طور پر جب ان کا گھومنا حقائق سے زیادہ اندازوں پر مبنی ہو۔ آج کے حالات میں اندازہ یہ لگانا ہے کہ آیا اسٹیبلشمنٹ واقعی پیچھے ہٹ گئی ہے یا نہیں۔ ریڈ زون میں ہر کوئی ہوا سونگ رہا ہے کہ حالات کی کچھ سنگن لے سکے، کانوں کو زمین سے لگائے کچھ لوگ کچھ معلومات سامنے لے آتے ہیں، لیکن یہ مکمل نقشہ کھینچنے کے لیے ناکافی ہے۔ مثال کے طور پر حکومت کی ایک اتحادی جماعت کے ایک رکن کو اسٹیٹ بینک کے بل پر فون کال آئی اور کہا کہ شاید یہ اس طرح کی آخری کال ہوگی۔ اپوزیشن ذرائع کے مطابق ایسے ثبوتوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جو اس کے لیے حوصلہ بخش ہے، لیکن حوصلے سے زیادہ اس وقت اسے نمبرز کی ضرورت ہے۔ یہ نمبرز حکومت کی اتحادی جماعتوں سے بھی مل سکتے ہیں اور اس کے اپنے ناراض اراکین سے بھی۔ اپوزیشن کے پاس قومی اسمبلی میں 163 اراکین ہیں اور عمران خان کو ہٹانے کے لیے اسے 172 کی ضرورت ہے۔ 9 ووٹوں کی اکثریت کوئی بڑا ہنسا نہیں ہے، لیکن اپنے تمام اراکین کی حاضری یقینی بنانا اور پھر 9 اضافی ووٹوں کے علاوہ بیک اپ کے لیے کچھ اضافی ووٹ حاصل کرنا آسان کام نہیں۔ لیکن بقول فہد حسین ایک آدمی ہے جس کے لیے یہ کام اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ یہ شخص لندن میں بیٹھا ہے اور اسے لگتا ہے کہ جیت سکتا ہے، ورنہ وہ اس موقع پر اپنا بیانیہ، اپنی پوزیشن اور اپنی حکمت عملی کیوں تبدیل کرے گا، جبکہ وہ بآسانی 1 سال اور انتظار کر سکتا ہے۔ نواز شریف کے پاس کچھ ایسی معلومات ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں۔ ان کے پاس سیاست کا وسیع تجربہ ہے اور وہ اتنے بیوقوف نہیں کہ یوں لاپرواہی سے اتنا بڑا جوا کھیل جائیں۔ اگر انہوں نے اس وقت اپنے سب سے بڑے دشمن کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے ہاں کی ہے تو ان کے پاس اس کی کوئی منطق بھی موجود ہوگی۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ ہواؤں نے اپنا رخ بدل لیا ہے اور یہ خاصی بڑی تبدیلی ہے۔ فہد حسین بتاتے ہیں کہ الیکشن سن 2013 کے کچھ ہی عرصے بعد ایک اسلام آباد معاہدہ طے پایا تھا۔ اس کے مطابق ملک کے سمت اور لیڈرشپ کو تبدیل کر کے اس کی راہ تبدیل کی جانا تھی۔ اس معاہدے کی روح سے عمران خان کو وزیر اعظم بنایا گیا، اس امید پر کہ پاکستان کی گورننس کا طریقہ کار تبدیل ہو جائے گا۔ سن 2018 کے عام انتخابات کے بعد یہ معاہدہ ایک ہائبرڈ نظام کی شکل میں سامنے آیا جو اس نئے ماڈل کو کامیاب کرانے کی نیت سے تشکیل دیا گیا تھا۔ پھر 6 ماہ قبل یہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ وہ ماڈل جسے تشکیل دینے میں برسوں لگے تھے، کمزور ٹانگوں پر کھڑی ایک حکومت کا وزن برداشت نہ کر سکا۔ کیا ایک نیا اسلام آباد معاہدہ طے پا سکتا ہے؟ اس وقت معاملات کی تیزی یہ بتاتی ہے کہ اس معاہدے کے خد و خال وضع کیے جا رہے ہیں اور اس کے متوقع نتائج پر غور ہو رہا ہے۔ ریڈ زون سے ملنے والی کچھ اطلاعات اس نئے معاہدے کی تشکیل کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر گزشتہ معاہدے میں سامنے آنے والے مسائل پر دوبارہ سے غور کیا جا رہا ہے اور انہیں ٹھیک کرنے کے طریقے سوچے جا رہے ہیں۔ ایک اہم پوزیشن پر ہوئی تبدیلی نے ان مسائل پر نظر ثانی کا راستہ کھولا ہے اور پچھلے کئی ماہ میں بہت سے زخم بھرے ہیں۔ ریاست کے مختلف ستونوں میں رشتہ دوبارہ سے استوار ہوا ہے، لیکن فہد کے بقول سیاسی مسائل سے نمٹنا قدرے مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ گیم کے نتائج کے بارے میں کچھ یقین سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بے یقینی زیادہ دیر نہیں رہے گی۔ جہانگیر ترین گروپ کے پاس ایک ایسی چابی ہے جو بہت سے تالے کھول سکتی ہے اور نئی استھتیاں سامنے لا سکتی ہے۔ اس گروپ کے پاس پانسا پلٹنے کے لیے کافی تعداد موجود ہے، لیکن اس کے لیڈر کو پتا ہے کہ چیزیں ہمیشہ ایسی ہوتی نہیں جیسی دکھائی دیتی ہیں۔ اس نے صبر اور تصویراتی خاموشی سے اپنا مشکل وقت کاٹا ہے، لیکن اب اس کا فیصلہ کھیل پلٹ سکتا ہے۔ وہ بڑی گیم پر نظر رکھنے والا بندہ ہے اور
اور بڑی گیم ہی دیکھ رہا ہے۔ ان ہاؤس تبدیلی ایک بڑے کھیل کا چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کینوس پر بنے تجریدی آرٹ کو عدم اعتماد کے بعد کی تصویر بھی دکھانا ہوگی، اور یہ بھی کہ اگر کوئی نیا معاہدہ ہونا ہے تو اس میں اس کی جگہ کیا ہوگی۔ ان حالات میں میچ آخری بال تک جا رہا ہے، لہٰذا اس ماہ یا زیادہ سے زیادہ اگلے مہینے، لیکن اس مرتبہ فیصلہ ہو کر رہنا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔